ویلکم بیک۔ انوار رمضان کی خصوصی سحری نشریات کے سیگمنٹ ملن ایگرو کے مہمان میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج ہمارے ساتھ دو بہت ہی مہذب مہمان گرامی موجود ہیں۔ ہم اس کا تعارف کروائیں گے، لیکن میں چاہوں گی کہ اس سے پہلے ہم تھوڑا سا اپنے میگا اسپانسر ملن ایگرو کا تعارف کرواتے چلیں۔ جی، ملن ایگرو کے مہمانوں سے ہوگی ملاقات، امن کے پیام اور سلامتی کی سوغات۔ اسی پیغام کے ساتھ ملن ایگرو سیڈ پاکستان نے ہمارے ساتھ تعاون کیا اس پوری رمضان سحری ٹرانسمیشن میں، اور یہ وہ ادارہ ہے جو نہ صرف بنیادی طور پر سیڈ کے لیے زراعت کے میدان میں بے شمار اپنی کوششیں اور کاوشیں اس نے جاری رکھی ہوئی ہیں، بلکہ یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو صرف اپنے بلبوتے پہ خود انحصاری کے اس پر عمل کرتے ہوئے اس ادارے نے پاکستان میں پہلا کوئی پرائیویٹ تحقیقاتی ادارہ بیج کے حوالے سے، سیڈ کے حوالے سے کیا ہے۔ تو ملن ایگرو سیڈ پاکستان کے ہم بہت شکر گزار ہیں جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا، ہمارے ساتھ تعاون فرمایا، اور انہی کے تعاون سے روزانہ ہم دو بہترین مہمانان گرامی سے ملتے ہیں، ان سے سوال و جواب کرتے ہیں، اور ان کے جواب جو ہمیں عنایت ہوتے ہیں اس سے نہ صرف ہم بلکہ ہمیں سننے والے، دیکھنے والے، ہمیں چاہنے والے سبھی لوگ مستفید ہوتے ہیں۔ تو نور فاطمہ بلا تاخیر تعارف کروائی۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور ہمارے ساتھ جو آج ملن ایگرو کے مہمان سیگمنٹ میں جو مہمان موجود ہیں بہت ہی خوبصورت شخصیت ہیں، بہت ہی اچھے ہیں، اور ان کی آواز جب وہ تلاوت قرآن پاک کرتے ہیں، ہمارے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اپنی تلاوت قرآن پاک سے، تو یقیناً اس سیٹ پر جو آواز گونجتی ہے وہ ہمارے دل کو اور آپ لوگوں کے دل کو بھی پر نور کر دیتی ہے۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد حامد مالکی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ ساتھ ہی ایک اور ایسی شخصیت موجود ہے جس شخصیت کو مطلب جن کے بارے میں کچھ کہنا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہوگا۔ شہنشاہ خطابت، بابا خطابت، خطیبوں کے لیے رول ماڈل، مقررین، آج کوئی ایسا مقرر نہیں ہے نہ صرف یہ کہ کراچی بلکہ پورے پاکستان میں بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی ان کا ایک نام ہے۔ خطابت کی ججمنٹ کا جہاں نام ہو تو وہاں کہتے ہیں کہ پروگرام میں اسی وقت آتی ہے ترنگ جب جج ہوں عابد علی امنگ۔ تو عابد علی امنگ صاحب السلام علیکم، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ سر، آپ کی یہاں آج تشریف آوری جو ہے وہ ہم سب کے لیے، اور خاص طور پہ جو آج آپ سے گفتگو ہوگی، وہ آنے والے بہترین مقررین کے لیے ایک مشعل راہ کا درجہ رکھتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہوگا۔ اور عابد علی امنگ صاحب، آج آپ کو یہاں بلانے کا ایک خاص ترین مقصد بھی ہمارا یہی تھا کہ یہ ہماری خوش نصیبی کہ ہمارے زور کلام سیگمنٹ میں آپ منصفی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، تو ہم نے چاہا کہ ہمارا پہلا راؤنڈ آغاز ہو چکا ہے اور ایک ہی ابھی مقابلہ ہوا ہے۔ اس ابتدائی راؤنڈ کے 6 مقابلے باقی ہیں، پھر ہمارے 4 کوارٹر فائنل، 2 سیمی فائنل، 1 فائنل۔ ہم چاہ رہے تھے کہ آج یہاں جو آپ سے بات ہو، ہمارے آنے والے مقررین جو یہاں بھی آ رہے ہیں وہ اسے ان ہدایت کو فالو کریں، ان باتوں کا خیال رکھیں، تاکہ ہمارا اپنا سیگمنٹ زور کلام جو ہے وہ بہتر نہیں بلکہ بہترین سے بہترین بنایا جائے۔ تو ایک مقصد ہمارا یہ بھی تھا، اور بہت سے ایسے لوگ آپ سے اس سیگمنٹ میں صرف 2-3 منٹ گفتگو ہو سکتی ہے اور تشنگی رہ جاتی ہے۔ آج دیکھا جائے تو ہم اس پیاس کو بجھانے کے لیے، یہ خاص طور پر سیراب ہونے کے لیے ہی آج آپ ہمارے مہمان ہیں، اور آپ کا بہت شکریہ، آپ دونوں حضرات کا، حامد صاحب، کہ آپ دونوں ہمارے مدعو کرنے پر یہاں آئے اور ہمارے ملن ایگرو کے مہمان بنے۔ نور، محمد حامد مالکی صاحب جو ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ تلاوت قرآن پاک تو بہت ہی خوبصورت انداز میں کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ وہ ایک اسکول کے روح رواں ہیں، اقرا ماڈل اسکول جو کہ ڈیفنس میں ہے، اور وہاں پر وہ صرف اس دینی تعلیم، اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی ہے، مطلب دنیاوی تعلیم بھی ہے اور دینی تعلیم بھی ہے۔ تو میں جاننا چاہوں گی کہ آپ ایک ادارہ چلا رہے ہیں جہاں پر آپ دینی تعلیم پر بھی فوقیت دے رہے ہیں، آپ کا یہ ادارہ باقی دنیاوی اداروں سے کس طرح سے مختلف ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بڑی مہربانی، آپ نے ایک بہترین موضوع پر گفتگو کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ دیکھیں جی، یہ دین و دنیا دونوں ضروری ہیں۔ دیکھیں، جہاں دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھائی ہے ہمیں، تو وہ سب سے پہلے دنیا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، مطلب دنیا بھی ہماری اچھی ہو اور آخرت بھی۔ تو ہمارا جہاں اسکول ہے وہ بیسیکلی کلفٹن بلاک 1 شیری جناح کالونی ہے، وہ ذرا کچی آبادی میں شمار ہوتا ہے۔ تو وہاں پہ اس چیز کی بہت سخت ضرورت تھی
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے ایک اقرا ماڈل اسکول فاؤنڈیشن کے نام سے گورنمنٹ سے رجسٹرڈ ہے، تو وہاں پہ میٹرک تک کی تعلیم ہوتی ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ جب بچے 7-8 کلاس تک جاتے ہیں تو وہ حافظ بھی بن چکے ہوتے ہیں. تو گویا کہ جیسے وہ میٹرک کرتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ ایک حافظ کا لقب بھی ہوتا ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کے ہر سال 5 7 8 10 12 حافظ ضرور ہوتے ہیں. تو بس یہی مقصد تھا کہ بھی جو دنیاوی تعلیم کے ساتھ دیکھیں، یہ بھی اصل تو دینی تعلیم ہے، دنیاوی بھی ضرور ہی ہے. اور اب کوئی حافظ قرآن مطلب ایک اچھی پوسٹ پہ جاتا ہے تو وہ ساری چیزوں کو جانتا ہے، تو وہ اچھے طریقے سے فرائض انجام بھی دے سکتا ہے. بالکل تو بس یہ کوشش تھی جی. بہت بہت زبردست بات اور بہت اچھی بات، اور واقعی دین اور دنیا کا توازن قائم رہنا چاہیے. میں یہاں ہمارے دیکھنے والوں کو ایک اور بات بتا دوں کہ ہم نے محترم عابد علی امنگ صاحب کے بارے میں جو کچھ بتایا، لوگ انہیں خطابت کے حوالے سے جانتے ہیں، لیکن ان کا ایک اور تعارف بھی ہے. آپ ممبر ایک قومی اسمبلی رہے، MNA رہے، اور ساتھ ہی آپ نے اقوام متحدہ میں پاکستان کے انسانی حقوق کی نمائندگی بھی کی پاکستان کی طرف سے. تو یہ 2 اعزاز ایسے ہیں جو بہت کم لوگوں کے علم میں ہیں. خاص طور پہ مقررین تو یہ سمجھتے ہیں کہ بس ذرا ہمارا زیر زبر پیش یہاں ہوا اور عابد علی امنگ صاحب نے نمبر کاٹ لینے ہیں، تو اور ان کے قلم نے حرکت کرنی ہے. ان کے قلم نے حرکت کرنی ہے. بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے نور فاطمہ، آپ خود بھی ان مرحلوں سے گزر چکی ہیں کہ عابد علی امنگ صاحب جو ہے نا، اگر یہاں کھجائیں بھی تو مقرر کی سانس اوپر نیچے ہو جاتی ہے کہ مجھے کچھ غلطی ہوئی ہے. بالکل. تو عابد علی امنگ صاحب، میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہوگا، اور ابتدا میں یہیں سے کروں گا کہ فن خطابت میں تو آپ خود بھی بعد میں آئے، تھوڑا سا اپنے سیاسی کیریئر کے حوالے سے بتائیں کہ اس کیریئر کا آغاز کیسے ہوا، اس کیریئر کو کیوں منتخب کیا، اور پھر وہ کیسا لگا. پاکستان میں سیاسی زندگی ایک مشکل امر ہوتی ہے، تھوڑا سا اس حوالے سے بتائیں. دیکھیں، میں بنیادی طور پر آپ کا سوال ایک مشکل سوال ہے، اس لیے کہ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ جب آپ کسی سے اس کا فرقہ یا جب آپ اس سے اس کی سیاسی وابستگی پوچھتے ہیں تو پھر آپ یہ طے کرتے ہیں کہ آپ کو اس سے محبت کرنی ہے یا اس سے نفرت کرنی ہے. لیکن اب آپ نے اس مشکل سوال تک پہنچا دیا ہے، تو میں بنیادی طور پر میرے سیاسی کیریئر کا آغاز میری کالج لائف سے ہوا. میں کالج پہنچا. کالج پہنچنے کے بعد چونکہ مزدور طبقے سے تعلق رکھتا تھا، لہٰذا اپنے ارد گرد کے مسائل بھی دیکھے. ارد گرد کے مسائل دیکھنے کے بعد جب ہم کالج پہنچے تو پھر ہمیں بہت ساری سیاسی تنظیمیں نا آپ کو بلاتی ہیں. مختلف سیاسی تنظیموں کی چیزیں پڑھنے کو ملیں، دیکھنے کو ملیں. تھوڑا سا گھر سے پڑھنے لکھنے کا شوق پیدا ہوا تھا، تھوڑا سا پڑھتے ہوئے گئے تھے. جب وہاں پر پہنچے تو جس لٹریچر نے زیادہ اپیل کیا وہ لٹریچر MKM کا لٹریچر تھا. اور آپ نے مشکل سوال کیا ہے تو اس کا مشکل جواب یہ ہے کہ اس وقت الطاف حسین کا فلسفہ وہ فلسفہ تھا جس نے اس وقت کے نوجوانوں کو اور آج تک کے نوجوانوں کو اپنا جو ہے وہ سیاسی کیریئر منتخب کرنے میں ایک راستہ دیا. اس کے بعد اس سیاسی کیریئر پر آگے بڑھتا رہا. مجھے نہیں معلوم، مجھ میں کوئی خاصیت نہیں تھی. میں اسکول میں پڑھا رہا تھا، اسکول سے بلا کر مجھے رکن قومی اسمبلی بنایا گیا. میں بڑا کلیئر کٹ کہوں کہ رکن قومی اسمبلی کے لیے وہ کہا جاتا ہے جی کروڑوں روپے خرچ ہوئے ہیں. 4,500 روپے خرچ کیے تھے میں نے، اور میرے ٹیلی فون کارڈ پر خرچ ہوئے تھے. میرے پاس ویسٹ کوٹ پہننے کے لیے نہیں تھی. جب ایک ویسٹ کوٹ انہوں نے دیکھا 3 دن تک ٹی وی کے اوپر یا جو کوریج آ رہی ہے وہ ایک ہی ویسٹ کوٹ پہنے ہوا ہے، تو 2 دوستوں نے مجھے گفٹ کی کہ بھائی یہ تو ویسٹ کوٹ بدل لے، اور ایک مجھے پارٹی کی طرف سے دی گئی کہ بھائی جان یہ آپ کچھ کپڑے تبدیل کر کے جایا کریں. میں اس طبقے سے تعلق رکھتا تھا اور میں اس طبقے تک پہنچا جہاں پر پاکستان کی سیاست کے فیصلے ہوتے ہیں، جہاں پر پاکستان کا جاگیردارانہ وڈیرہ شاہی صنعتکار طبقہ بیٹھا ہوا ہے جس نے پاکستان کے سیاہ اور سفید کا مالک بنا دیا گیا ہم نے انہیں، اور انہوں نے مالک بننا ہے. وہاں پر جانے کے بعد میں نے جو کچھ دیکھا، میری ذاتی رائے یہ ہے کہ میں اس اپنے سیاسی سفر کو وزٹ ٹو کوریڈور آف پاور سے زیادہ نہیں سمجھتا. میری ذاتی رائے یہ ہے کہ میں آئی ایم پراؤڈ ٹو بی اے ٹیچر. مجھے آج بھی رکن قومی اسمبلی سے زیادہ اس بات کی خواہش ہے، خوشی ہے، اور مجھے پسند ہے
کہ مجھے ایک استاد کہہ کر پکارا جائے، کیونکہ رکن قومی اسمبلی کے طور پر جب آپ جاتے ہیں تو پھر وہاں پر آپ جو قانون سازی کرتے ہیں، ایک تو آپ کو موقع بہت ملتا ہے، وہ قانون سازی جو ہے وہ وقت کی ضرورت کے مطابق ہوتی ہے، اور جو تعلیم آپ دیتے ہیں وہ وقت کی ضرورت کے مطابق نہیں، وہ انسان کی ضرورت کے مطابق ہوتی ہے، وہ کردار کی ضرورت کے مطابق ہوتی ہے، اس لیے میں اس کو بہتر سمجھتا ہوں۔ عابد علی امنگ صاحب، آج کل ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر آپ آج کی حکومت کے اوپر بڑے طنز کرتے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے اور آج کل آپ کس پارٹی کے فالوور ہیں؟ دیکھیں، میں آپ کو بہت سادہ سا لفظ بتاؤں، آپ پیٹرول کیا حساب لے رہی ہیں؟ 272 روپے۔ تو پھر پاکستان میں کوئی ایسا شخص ہو سکتا ہے جو موجودہ حکومت کے اقدامات کو درست قرار دے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ پھل خریدنے کے لیے جائیے، جب 600 روپے درجن آپ جو ہے وہ مطلب بہت سادے الفاظ میں کیلا خریدنے کے قابل نہ رہیں، جب آپ نارنجی خریدنے کے قابل نہ رہیں، جب آپ ایک غریب آدمی نا کیلے کے ٹھیلے پر جا کر اس کا بچہ کیلا مانگ لیتا ہے اور آپ خرید کے نہیں دے سکتے، تو پھر اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ کوئی مرات یافتہ طبقے کے علاوہ کوئی شخص ایسا ہوگا جو موجودہ اقدامات کو درست قرار دے گا۔ میں اس طبقے سے تعلق رکھتا ہوں جہاں مزدور بڑا ہوا ہے، اور میں اس طبقے کی حمایت کرتا ہوں جو اس ملک کو بناتا ہے، اس ملک کو صنعتکار نہیں بناتا، اس کی صنعت میں کام کرنے والا مزدور بناتا ہے۔ تو میری ذاتی رائے کے مطابق اگر مزدور کی زندگی، عام آدمی کی زندگی اگر ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو گیا وہ، تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ ایسے اقدامات کو درست کہا جا سکتا ہے۔ یہ میری تنقید کی بنیاد ہے، میں غلط ہو سکتا ہوں لیکن میری رائے ہے اور میں اپنی رائے دینے کا حق رکھتا ہوں۔ آج کل کس پارٹی کے فالوور ہیں آپ؟ میرا یہ سوال بھی تھا۔ میں سادے طور پر میں کسی پارٹی کا فالوور نہیں ہوں اس وقت، کیونکہ جس پارٹی کی بیان اور زبان پر آپ نے پابندی لگا دی، میں اس کے بعد کسی شخص کے ساتھ چلنے کا فیصلہ نہیں کر سکا، اس لیے میں اب تک کسی پولیٹیکل پارٹی کا حصہ نہیں ہوں۔ اگر میری سیاست کا آغاز تھا الطاف حسین سے، تو میری سیاست کا انتہا بھی الطاف حسین کے ساتھ ہوگی، ورنہ سیاست نہیں ہوگی۔ میں بڑا ریکارڈڈ کہہ رہا ہوں، چاہے کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، لوگ خوفزدہ ہوتے ہیں۔ چینل بند ہو جائے، نہیں، لوگ، آپ نے سوال کیا تو میں جواب دیں، مجھے منافقت نہیں آتی۔ منافقت آ رہی ہوتی تو کسی سیاسی جماعت کا حصہ ہوتا، اور اس وقت 14 MNAs میں سے 1 MNA کی سیٹ بھی میرے پاس ہوتی۔ جی بہت اچھی بات کہی آپ نے، اور یہ تھوڑا سا یہ تو ہوتا ہے سیاست میں اختلاف، ہر جگہ اختلافی پہلو ہوتے ہیں، کسی کو کوئی فیوریٹ ہوتا ہے، کسی کا کوئی فیوریٹ ہوتا ہے، اور سیاسی وابستگیاں بھی ہوتی ہیں۔ ہم آپ کے اصل موضوع پر آئیں، خطابت پر۔ ایگزیکٹلی، خطابت پر ہم آ جاتے ہیں، اور خطابت کے حوالے سے میں پہلا سوال آپ سے کرنا یہی چاہوں گا کہ سیاست میں تو آپ آ گئے اور سیاست نے آپ کو خطابت سکھائی بھی، لیکن زمانہ طالب علمی میں آپ خود کس طرح خطابت میں آئے اور آپ نے اس میں کیا کارہائے نمایاں سر انجام دیا؟ میں کارہائے نمایاں تو کچھ بھی نہیں کیے، میں بہت معمولی سا آدمی ہوں، میرے کریڈٹ پر کوئی ایسے کمپٹیشنز نہیں ہیں۔ ہاں یہ کہ کچھ ایسے مقابلہ جات ضرور ہوئے، جب کراچی سے باہر جا کر میں نے کمپٹیشنز لڑے، جھنگ کا 1993 کا، منو بھائی سونا چاندی کے رائٹر وہ جج تھے، وہاں کا پوزیشن ہولڈر رہا میں، رسال پور کا پوزیشن ہولڈر رہا، فیصل آباد پیر محل کمپٹیشن ہوا تھا آل پاکستان، اس کا پوزیشن ہولڈر رہا، بھاولپور یونیورسٹی کا پوزیشن ہولڈر رہا، ڈیرہ غازی خان کا رہا، لیکن وہ بہرحال اپنی جگہ تھا۔ لیکن مجھے اتنا معلوم ہے کہ میں نے چونکہ سڑک سے خطابت سیکھی ہے، میں آج بڑے ریکارڈ پر کہنا چاہوں گا کہ مزدور طبقے کے اندر ایک عدد کوچنگ سینٹر ہوا کرتا تھا، قائد ملت فری کوچنگ سینٹر۔ وہ فری کوچنگ سینٹر کا آغاز یہ تھا، اور آج کہیں مجھے نہیں ملتا پاکستان میں کوئی ایسی مثال کہ وہاں پر انہوں نے یہ کیا تھا کہ جی 8th کلاس کے بچوں کو جو ہے وہ 9th کلاس کے بچے پڑھاتے تھے ایک سبجیکٹ، اور 9th کے بچوں کو 10th کے بچے پڑھاتے تھے، اور 10th کے فرسٹ ایئر والے اور فرسٹ ایئر کے بچوں کو سیکنڈ ایئر، اور اس طرح یہ سینٹر جو ہے وہ کالج لیول تک، پرائمری سے مطلب سیکنڈری سے کہہ لیجئے اور کالج تک ہوتا تھا۔ رضی الحسن صاحب نے اس کی بنیاد ڈالی تھی آصف کالونی کی کچی آبادی کے اندر۔ وہاں پر کمپٹیشنز ہوا کرتے تھے، وہ ایسے کمپٹیشن تھے کہ مرحوم عامر لیاقت وہاں پر اسپیکر کے طور پر آیا کرتے تھے، ان کے بڑے بھائی عمران لیاقت حسین وہاں پر قائد ایوان کے طور پر آئے۔ اس زمانے کے بڑے مقررین جو کراچی کے اندر راج کیا کرتے تھے وہ وہاں پر آتے تھے، اور ان کمپٹیشنز میں جب شرکت کرتے تھے ہم اسٹوڈنٹ کے طور پر ان کو سنتے تھے اور سیکھتے تھے۔ تو وہاں گلیوں کے اندر نا، یہ مجھے خوشی ہے کہ اس مزدور طبقے میں
अवेयरनेस जरूर थी, आज भी है कि वहां पर बच्चों का कंपटीशन स्कूल के लोग करवाते थे, इलाके के लोग करवाते थे कि हमारे बच्चों को मौका मिले, नात का कंपटीशन। जैसे आप लोग आज टंडो आदम के अंदर जिस तरह आपने बुनियाद रखी है कि वहां पर पहले ये अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन अब है कि वहां के बच्चे कराची आकर जीतते हैं माशाल्लाह। इसी तरह आसिफ कॉलोनी के अंदर भी कुछ लोगों ने इसकी बुनियाद रखी, और इस तरह मुझ जैसे जमीन पर चलने वाले लोग जो हैं उन्हें वहां से उठाकर जो है वो ऐवाने पाकिस्तान के ऐवाने बाला तक पहुंचा। मैं हाफिज साहब आपसे पूछना चाहूँगा, हिफ्स की तो सादत ही कुरान को अपने कल्ब में महफूज करना बहुत एक ऐसा कहता है मकाम है कि जिसके बारे में लफ्ज़ों में कहना कुछ मुमकिन नहीं। आपने हिफ्स कौन सी उम्र में किया, फिर ये क़िरात की तरफ आकर फिर टीवी चैनल्स पे जो माशाल्लाह हमने कई टीवी चैनल्स पर आपको देखा, ये आगाज़ किस तरह हुआ, कब हुआ, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। जी, मैंने हिफ्स किया था 92 में। 92 हिफ्स करने के बाद फिर मैंने मैट्रिक की, उसके बाद फिर क़िरात की, क़िरात के बाद फिर जो है ना तालीम और ताल्लुम का सिलसिला रहा, पढ़ाता रहा। फिर मेरे बड़े भाई हैं कारी मोहम्मद अकबर मालकी साहब, वो पूरे बल्कि पाकिस्तान की तरफ से बैरून भी जाते हैं माशाल्लाह। जी हाँ, और अभी भी यानी PTV पर मुख्तलिफ चैनलों पर अभी भी GTV पर होते हैं, तो उनके मतलब एक उनके नक्शे कदम पर बस जी हाँ, बस उनके समझे कि एक हौसला अफजाई, आपके रोल मॉडल वो हैं। जी, बस वो हौसला अफजाई करते रहे, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व फिर मुसलसल अल्हम्दुलिल्लाह तरावी में कुरान पाक भी सुनाने का एक मौका मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से। तो बस अल्लाह ताला आपको कई चैनल्स पे, कई टीवी चैनल्स पे सुना, आपको सुनते हैं, और खुद हमारे साथ भी आप मौजूद हैं और कई दिन रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो आपकी आवाज़ माशाअल्लाह वो जो है ना एक कल्ब की धड़कनें जो है ना वो उनमें ईमानियत और नूरानियत आ जाती है। कुरान पाक में तो वैसी तासीर है। बेशक। जी नूर फातिमा। मैं क्योंकि हमने आज आबिद अली बंग साहब को जो पकड़ा है ना इधर, इसका बुनियादी मकसद भी यही है कि जो आने वाले डिबेटर्स हैं उनको भी फ़ायदा हो सके, और वो आने वाले दिनों में जो उनके कॉम्पिटिशन्स होंगे वो उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन गेन कर सकें और उसके मुताबिक अपना कंटेंट तैयार कर सकें। तो मैं जानना चाहूँगी कि आप बुनियादी तौर पर जो फ़र्क है एक डिबेट में, स्पीच में और डेक्लेमेशन में, वो आज क्लियरली बताएं कि क्या फ़र्क है। बच्चों को ना एक वाज़े पैगाम तो मैं ये दे दूं कि 12 रबीउल अव्वल की स्पीच होती है सही, और 10 मुहर्रम का डेक्लेमेशन है सही। इन दोनों का बुनियादी फर्क क्या है? 12 रबीउल अव्वल में आप फजाइल बयान करते हैं, हर एक जुमले के बाद फजीलत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन जब आप शाम गरीबा की तरफ आते हैं, 10 मुहर्रम की तकरीर को आप सामने रखते हैं, तो वहां पर आप करबला दिखाते हैं। दोनों का बुनियादी फर्क मंजर निगारी का है। तो जहां पर डेक्लेमेशन का नाम आता है वहां पर मंजर निगारी लाजमी होती है, जहां पर स्पीच का नाम आता है वहां पर जिस तरह इस्लामी हवाले से फजाइल कहे जाते हैं, उसी तरह हमारे पास जब हम अपनी दुनियावी एतबार से बात करते हैं तो फैक्ट्स एंड फिगर को बयान किया जाता है। अच्छा, डिबेट जो है बुनियादी तौर पर अगर आप यूं देखें कि हम पिक्चराइज करते हैं डेक्लेमेशन में, हम कन्विंस करते हैं डिबेट में, हम मोटिवेट करते हैं स्पीच में। तो जब आप डिबेट में कन्विंस करते हैं तो आप अगर मैं बच्चों को जज करता हूं तो उसका कोई क्राइटेरिया सेट करना पड़ता है, सही। आपको तय करना पड़ता है कौन बेहतर है। तो मैं क्यों मानूं? आपकी बात मानने के लिए मेरे पास कोई जवाज होना चाहिए। तो डिबेट की बुनियाद जवाज है। अगर मैं ये कहूं कि पाकिस्तान के एक साबिक सदर बदउन्मान थे, ये मेरी राय है। अगर ये कहा जाए उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने बदउन्मान करार दिया, तो इसमें आधा फैक्ट है, ये भी आधी दलील हुई। और अगर कहा जाए कि उनको बैंक में इतने रुपए होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने बदउन्मान करार दिया, नाउ स्टेटमेंट प्लस फैक्ट प्लस फिगर, नाउ इट इज अ कंप्लीट आर्ग्यूमेंट। ये डिबेट की बुनियाद है। तो डिबेट में फैक्ट्स एंड फिगर जरूरी होते हैं, डेक्लेमेशन में पिक्चराइजेशन जरूरी होती है, और जब आप बात करते हैं स्पीच की तो उसके अंदर रेलेवेंसी की भी जरूरत होती है, उसके अंदर फैक्ट्स एंड फिगर की भी जरूरत होती है, और उसके अंदर जो आपका कंटेंट होता है उसकी स्ट्रेटेजी की भी जरूरत है। जबरदस्त, सही। तो ये क्राइटेरिया है आपके नजदीक। आप जो है वो जजमेंट किस तरह से करते हैं, वो कौन सा क्राइटेरिया है? देखिए, बिल्कुल सिंपल क्राइटेरिया तो पहले ये तय कर लें कि डिलीवरी और कंटेंट बराबर होना चाहिए।
सही। किसी भी कीमत पर मैं जहां पर भी मेरे पास शीट आती है, वो जितने भी मार्क्स हो, पहला हम ये तय कर लेते हैं कि डिलीवरी और कंटेंट क्यों। बच्चे किसी से स्पीच लिखवा के लाते हैं, अगर आपने कंटेंट के नंबर ज्यादा दे दिए तो इसका मतलब है कि अच्छे राइटर को नंबर ज्यादा मिल गए। कभी कभी ये होता है कि किसी बच्चे को, जैसे मुझ जैसे मजदूर तबके के बच्चे को अच्छा राइटर नहीं मिला, वो स्पीकर बहुत अच्छा है, तो उसको सिर्फ बोलने के नंबर मिल गए। लिहाजा दोनों चीजें बैलेंस होनी चाहिए, बच्चे ने क्या कहा और कैसा कहा, ये जो है व्हाट एंड हाउ, इन दोनों को बैलेंस कर दें। जब व्हाट पर बात आती है तो कंटेंट होता है, हाउ पर बात आती है तो डिलीवरी होती है, इन दोनों को बैलेंस कर दें तो उस पर जो है हम अपना जजमेंट क्राइटेरिया बेस करते हैं। फिर उसके बाद उसको सब डिवाइड कर देते हैं, डिलीवरी को अलग डिवाइड कर देते हैं, प्रोनाउंसिएशन के नंबर अलग होते हैं। मैं ये भी कहता चलूं कि प्रोनाउंसिएशन, चूंकि मेरा बहुत तलफ़ुज़ खराब है, मुझ जैसा शख्स जो है वो दर्जनों चीजों की गलतियां करता है, जब तक माना तब्दील नहीं होते मैं किसी लफ्ज के नंबर मिन्हा नहीं करता। जहां पर माना तब्दील हो गए वहां पर मेरे लिए मजबूरी है कि मैं सहर और सहर में फर्क जरूर रखता हूं, और वहां पर चाहूंगा कि मेरा बच्चा भी फर्क रखे। मैं चाहूंगा कि मशकूर और शाकिर का फर्क होना चाहिए, कि हमारे बच्चे जो हैं वो वहां कहां शाकिर कहना है, कहां मशकूर कहना है। तो मैं चाहूंगा कि वो इसका फर्क रखें, लफ्जों के इस्तेमाल का फर्क रखें। फिर इसी तरह जो आपका यूज ऑफ माइक है, यूज ऑफ रॉकस्टम है, आपका आई कांटेक्ट है, आपकी पिच है, आपके पॉजेज हैं, इन चीजों का अगर फर्क रखेंगे डिलीवरी बेहतर हो जाएगी। और आपके फैक्ट्स एंड फिगर प्लस योर स्टेटमेंट, और फिर उसके बाद उसको कंक्लूड करके अपने टॉपिक से रिलेट करना। अक्सर ये होता है कि बच्चे अपने टॉपिक से रिलेट नहीं कर पाते और गुजर जाते हैं, जिसकी वजह से उनको उनके अपने मतलूबा नंबर नहीं मिल पाते। इन चीजों का ख्याल रखेंगे तो वो एक बेहतरीन सीखेंगे। तो अच्छा, मैं आपसे मुझे बड़ा एक विश है कि मैं आपसे वो सुनूं जो आप इल्म के ऊपर शायरी पढ़ते हैं, क्योंकि मैंने आपके जबान से वो सुनी थी और वो बहुत ही खूबसूरत अंदाज में थी। मैं चाहूंगी कि आज यहाँ पर मैं लाइव बैठकर सामने से वो सुनूं। तो अगर कोई सवाल है तो उसके बाद आखिरी में इस पर खत्म कर लीजिएगा, ये बेहतर होगा। वैसे तो मैं सुना देता हूँ, मुझे कोई नहीं, आप सुना दीजिए, बिल्कुल पहले सुना, उसके बाद आपसे तो गुफ्तगू जारी रहेगी। अच्छा, बहरहाल मुख्तसर सी चीज है। देखिए मैं बताऊं, मैं पहले तो सबसे पहले मैं ढूंढता ही रहा कि ये इब्तदाई हिस्सा मुस्तफ़ा ज़ैदी का है। तेगल आबादी कहा जाता था। मुस्तफ़ा ज़ैदी नज़म का नाम बनामे वतन, और उसका ये हिस्सा। दूसरा हिस्सा मैं ढूंढता था, मेरे एक बच्चे ने ढूंढ के मुझे दिया, कहने लगा आबिद भाई ये जोश मली आबादी का दूसरा हिस्सा है। तो अगर उसे देखें तो चूंकि हम हमेशा से तालिब इल्म रहे, और मेरी ज़ाती राय यह है कि जिस जगह पर भी आप बैठे हैं, जिस दिन आप तालिब इल्म से उस्ताद बनने की कोशिश करेंगे वहां से सवाल है, तो इल्म की तलब रहेगी तो आप आगे बढ़ते रहेंगे, वरना रुक जाएंगे। तो वह इल्म ने खूने रगे जान दिया और ना मरा, इल्म ने खूने रगे जान दिया और ना मरा, इल्म ने जहर का पैमाना पिया और ना मरा। इल्म सुकरात की आवाज है, ईसा का लहू, इल्म गहवारा हो सैयारा हो अंजामो नमू, इल्म अब्बास अलमदार के जख्मी बाजू, इल्म बेटे की नई कब्र पे माँ के आंसू, अरे वादी अब्र में कतरों को तरस जाएगा, और जो इन अशकों पे हंसेगा वो झुलस जाएगा। इसके साथ आप तारीख इस्लाम उठा के देखिए, इल्म वल फजर की तनवीर जहाताब का नाम, इल्म वल्लैल की खुशबू में बसाई हुई शाम, काबा कौसैन की मंजिल यही सर करता है, एक लम्हे में सदियों का सफर करता है। इल्म तालिब को तलब से भी सिवा देता है और जहल इंसान को बूजहल बना देता है। इल्म सब्र रजा हरफो नवा सिद्को यकीन, इल्म के हल्का बगोशों में है रूहुल अमी, इल्म सरे बिस्तर हो तो हक का वली बन जाए, और करबला में हो तो हुसैन इब्ने अली बन जाए। बहुत जबरदस्त आपका ये जो आपकी वजह शोहरत भी है ये। मैं आपसे गुफ्तगू जारी रखेंगे हम लोग, आप दोनों मेहमानों से, लेकिन वही बात है कि मिलन में थोड़ी सी जुदाई होनी चाहिए, क्योंकि जुदाई के बाद जो मिलन होता है उस मिलाप का मजा अलग होता है। तो आइए चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की जानिब।
ماہ رمضان کی خصوصی سحر نشریات کے سیگمنٹ ملن ایگرو کے مہمان میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہمارے ساتھ یہاں پہ دو بہت ہی معزز مہمان گرامی موجود ہیں، عابد علی امنگ صاحب اور قاری حامد مالکی صاحب۔ تو میں چاہوں گی کہ میں قاری حامد مالکی صاحب کی جانب بڑھوں، کیونکہ اس کے بعد ہم انہیں کہیں گے الوداع آج کے لیے، اور اس کے بعد بڑھیں گے اپنے قرارداد یعنی ڈیبیٹ سیگمنٹ کی جانب۔ حامد مالکی صاحب، میں جاننا چاہوں گی کہ آپ بتائیے آپ رمضان المبارک کو کیسے گزارتے ہیں، اور آج اس ٹی وی چینل کے ذریعے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں رمضان المبارک کے حوالے سے؟ دیکھیں جی، میرا تو وقت یہی گزرتا ہے کہ یہاں سے جاؤں گا، ابھی سحری کر کے نماز پڑھیں گے، اس کے بعد سپارے یاد کریں گے جو رات کو تراویح میں سنانا ہے، اور 2-3 گھنٹے آرام کا ٹائم ملتا ہے۔ اور میری یہی گزارش ہوگی اس تمام حضرات سے کہ رمضان المبارک میں اور عام دنوں میں ایک جو زندگی گزارتے ہیں وہ اپنے آپ کو بھی محسوس ہونا چاہیے کہ رمضان ایک رمضان میں جو ہے دن کو عبادت کریں، اور رات کو جیسے نوافل قرآن پاک میں تراویح اور قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ ہمیں مطلب محسوس ہونا چاہیے اس طرح کہ بھئی یہ رمضان جو آیا ہے مہمان ہے، تو اس کی ہمیں خوب قدر کرنی چاہیے۔ بالکل جی، بہت ہی خوبصورت آپ نے جواب دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہیں گے کہ آپ نے قیمتی اوقات میں سے روز وقت نکالتے ہیں ہمارے اس سیٹ پر آنے کے لیے، اور خوبصورت آواز سے تلاوت قرآن پاک سے آپ ہماری اس ٹرانسمیشن کا باقاعدہ طور پہ آغاز کرتے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کا میری جانب سے۔ اور اب ہم ملن ایگرو سیٹ کے مہمان میں آج ہمارے ساتھ ہمارے منصف محترم موجود تھے، اور ہم زور کلام سیگمنٹ کی طرف جائیں گے، لیکن میں ایک بات ضرور جاننا چاہوں گا جو ہماری ایک رہ گئی تھی، کہ آج کا ایک المیہ بڑا یہ ہے، خطابت آپ نے بھی کی، ہم نے بھی کی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک تقریر لکھنے کے لیے کوئی 200 کتابیں جا کے ہم چھانا کرتے تھے لائبریریز سے، اور پھر لکھا کرتے تھے 3 منٹ کی ایک تقریر۔ آج میڈیا نے اتنا زیادہ کبڑا کر دیا کہ ہر چیز کو ٹچ پر۔ آج کا ایک بڑا المیہ یہ ہے کہ مقررین بہت اچھے ہیں، خطیب بہت اچھے ہیں، لیکن وہ جو کاپی پیسٹ کرتے ہیں یا دوسروں کی تقاریر، اس حوالے سے تھوڑا سا رہنمائی فرمائے نوجوانوں۔ میں بہت مختصر سا اپنا ایک کرائٹیریا دے دوں۔ دیکھیں، میں کسی کے نمبر اس وجہ سے بحثیت منصف بات کر رہا ہوں، میں آپ کو میں جو ہے وہ بحثیت کریٹک بات نہیں کر رہا، بحثیت منصف میں کسی کے نمبر اس بات پر منحا نہیں کر سکتا کہ اس نے یہ مواد کہیں اور سے اٹھایا ہے، جب تک کہ آپ اسے اپنے اصول و ضوابط میں لکھنا دیں۔ اگر آپ نے لکھ دیا تو پھر اس کے بعد مجھے اس بات کا حق حاصل ہے کہ میں کاپی پیسٹ کانٹینٹ کو ان کے نمبر منحا کر سکوں، ورنہ میں نہیں کروں۔ دوسری چیز یہ کہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ کاپی ہوتی ہے، بے شک وہ اوریجنل کو ریپلیس نہیں کرتا۔ بالکل صحیح فرمایا۔ تو اگر کوئی بچہ کاپی پیسٹ کرتا ہے، میری ذاتی رائے یہ ہے 2 مرتبہ اور 3 مرتبہ، وہ 2 یا 3 مرتبہ تو ضرور اس کو پیش کر سکتا ہے، لیکن پھر اس کے بعد وہ یکسانیت کا شکار ہوتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ زوال پذیر ہو جاتا ہے۔ نئے سے نیا کانٹینٹ لکھنے والے، خود تیاری کرنے والے، اور میری گزارش ہے خدا کے واسطے گوگل سے زیادہ، میں گوگل کے خلاف نہیں ہوں، لیکن گوگل سے زیادہ استاد اور کتاب سے استفادہ کریں تو آپ زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ بہت یہی میں چاہ رہا تھا کہ یہ رہنمائی آپ کی طرف سے ملے، اور زور کلام تھا کہ ادائے کلیم تھی، جو بات اس نے کی وہ دلوں میں اتر گئی۔ ہمارا سیگمنٹ زور کلام، اور اب آپ ہمارے ساتھ منصف کی حیثیت سے شریک ہوں گے۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو پھر ہم نور فاطمہ کی جانب جائیں اور انہیں کہیں کہ آج کی ڈیبیٹ کے حوالے سے اس کا ٹاپک بتائیں اور مقررین کو بلائیں۔ جی، آج ہمارا ڈیبیٹ کمپٹیشن ہے، اور قرارداد کا نام ہے وقت بے وفا ہے۔ کون اس کی حمایت میں ہے اور کون اس کی مخالفت میں ہے، یہ ہم چلیں گے اپنے ڈیبیٹرز کی جانب۔ ہمارے ساتھ حمایت میں پہلے ڈیبیٹر موجود ہیں حذیفہ منصور، ان کا تعلق ہے SM آرٹس اینڈ کامرس کالج سے۔ حذیفہ، آپ تیار ہیں؟ جی۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ مخالفت میں ہیں رامش شیخ، ان کا تعلق ہے جامعۃ الانوار سے۔ رامش، آپ بھی تیار ہیں؟ ہم پہلے چلیں گے اپنے حمایت والے کی جانب، اور حذیفہ بسم اللہ۔ صدر علی وقار، پیش کردہ قرارداد وقت بے وفا ہے میں 2 لفظ قابل غور ہیں۔ وقت کہتے ہیں زمانے کو، چاہے وہ آدم و حوا کی پیدائش سے عصر حاضر تک کا ہو یا پتھر کے دور سے ماڈرن ورلڈ تک کا ہو۔ وقت بے وفا کہتے ہیں بھول جانے والے کو، چھوڑ جانے والے کو، جبکہ لفظ ہے عصر حاضر پر دلالت کرتا ہے۔ الغرض کلی جزئی عقلی منطقی الغرض تمام جہات سے قرارداد کا مفہوم کلی یہ طے پایا کہ زمانہ تبدیلی قبول کرتا ہے، ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا۔ چونکہ یہ بات حقیقت کے بہت قریب ہے، لہٰذا میں اس بات کی بھرپور حمایت کرتا ہوں۔ صدر علی وقار،
जब वक्त खोपड़ियों के हज़ारों मीनार बनाने वाले चंगेज़ खान के साथ बेवफाई करता है तो किसी को उसकी कब्र का निशान तक नहीं मिलता। सदर आली वकार, जब वक्त 1,10,00,000 लोगों के कातिल एडोल्फ हिटलर के साथ बेवफाई करता है तो वो ख़ुद को अपने ही हाथों से गोली मारने पर मजबूर हो जाता है। जब वक्त मुगलिया शहनशाहों के साथ बेवफाई करता है तो 1000 साला अजीमुशान सल्तनत किस्सा माजी बन जाती है। सदर आली वकार, जब वक्त लाहौर के दबिस्तान अदब के साथ बेवफाई करता है तो वो बदतरीन सियासत की नज़र होकर रह जाता है। जब वक्त एक आवाज़ पर कराची बंद करने वाले के साथ बेवफाई करता है तो उसकी आवाज़ अपने ही कमरे तक महदूद होकर रह जाती है। जब वक्त 92 का वर्ल्ड कप जितवाने वाले और 2018 का इलेक्शन भारी अक्सरियत से जीतने वाले के साथ बेवफाई करता है तो वो ज़मान पार्क में मुझे बचाओ की सदाएं लगाता रह जाता है, जिससे साबित होता है कि वक्त बेवफा है। सदर आली वकार, दूसरी तरफ से आने वाले मुकर्रिरीन इसी बात पर दलाइल देंगे कि वक्त बेवफा है, लेकिन वो इस बात को वक्त बावफा है, लेकिन वो इस बात को रद्द नहीं कर सकेंगे कि वक्त बेवफा है, क्योंकि तारीख शाहिद है कि दुनिया की हर सल्तनत को ज़वाल मिला, हर शख्स को ज़वाल मिला, जबकि दूसरी तरफ से आने वाले मुकर्रिरीन सिर्फ इस बात पर जोर देते रहेंगे कि वक्त बावफा है, वक्त बेवफा नहीं। दूसरी तरफ से आने वाले मुकर्रिरीन का सवाल ये भी होगा, वो कहेंगे कि आप यहाँ पे तकरीर करने आए हैं क्योंकि वक्त बावफा है, अगर वक्त बेवफा होता तो आप यहाँ पे आके तकरीर न कर रहे होते। तो मैं उनको बताता चलूँ कि हमारे इस सेगमेंट में 5 मुकर्रिरीन हैं जिनमें से 2 आगे जाएंगे, क्योंकि जमहूरियत का दौर है। अगर वक्त आपके कहने के मुताबिक वक्त बावफा होता तो 3 आगे जाते यानी अक्सरियत, और 2 पीछे रह जाते। जाते जाते मैं इनसे कुछ सवालात भी करता जाऊंगा कि जब वो आए तो इन सवालात के जवाब जरूर देते जाएं कि वक्त बेवफा क्यों नहीं है, वक्त बेवफा कहाँ नहीं है, वक्त बेवफा कब से कब तक नहीं है। आपका टाइम खत्म हो गया जी। रामेश, अब मेरे ख्याल से नूर फातिमा ये मुकर्रिर थे, इनका 2.5 मिनट का वक्त सर पूरा हुआ, और इजाज़त हो तो इनकी मुखालफत भी हम सुनते हैं। नूर फातिमा से मालूम करते हैं कि मुखालफत में कौन है। रामेश शेख हमारे साथ मुखालफत में मौजूद हैं, और रामेश शेख आपका वक्त शुरू हुआ चाहता है अब। आज के इस बाशऊर ऐवान में पेश करदा करारदाद में 2 अल्फाज काबिल गौर हैं, वक्त और बेवफा। जनाबे वाला, वक्त से मुराद ज़माना, अय्याम और असर के हैं, और बेवफा से मुराद किसी की कद्र करने वाले की नाकदरी करना है। तो तमाम जिहाद से करारदाद का मफहूम कुल्ली कुछ यूँ तय पाया कि जो भी जिद्दोजहद करके वक्त के साथ वफा करता है, वक्त उसके साथ वफा नहीं करता बल्कि बेवफाई करता है, और फिर मेहनत करने वाला अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच पाता और नाकाम हो जाता है। जनाबे वाला, मैं इस करारदाद की भरपूर मुखालफत करता हूँ, क्योंकि अगर करारदाद का दुनियावी एतबार से जायजा लिया जाए तो बचपन में छोटे से स्कूल में पढ़ने वाले आम से बच्चे को इसी बेवफा वक्त ने दुनिया का अमीर तरीन इंसान एलोन मस्क बना दिया। अगर क्रिकेट के मैदान की बात की जाए तो अपनी माँ के गहने बेचकर अपनी एकेडमी की फीस देने वाले बच्चे को इसी बेवफा वक्त ने दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन बाबर आजम बना दिया। अगर फुटबॉल के मैदान की बात की जाए तो सड़कों पर झाड़ू लगाने वाले गरीब माली के बेटे को इसी बेवफा वक्त ने दुनिया का महंगा तरीन खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो बना दिया। अगर इस्लामी दुनिया की बात की जाए तो छोटे से मदरसे में पढ़ने वाले आम से तालिब इल्म को इसी बेवफा वक्त ने पूरे आलम का शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी बना दिया। एक यतीम बच्चा जिसकी माँ की मुसलसल मेहनत और तवज्जो उसके बेटे को आलमी उस्ताद बना देती है, और एक आलमी नौजवान को कोरिया में साइंस के मैदान में गोल्ड मेडल हासिल होते हैं। कि जनाबे वाला, अगर करारदाद का फन तालीम से जायजा लिया जाए तो फन तालीम में अगर करारदाद को फन तालीम के बाद से देखा जाए तो अगर करारदाद का सियासी एतबार से जायजा लिया जाए तो दुनिया में जॉर्ज वाशिंगटन को अमरीकी सदर बनने से लेकर पाकिस्तान के वजीर आजम मलिक मिराज खालिद को पाकिस्तानी वजीर आजम बनने तक, और ईरान में लोहार के बेटे अहमदी नजाद के सदर बनने तक कई दास्तानें पाकिस्तान के तारीख के अवराक पर रकम हो चुकी हैं। जनाबे वाला, ये वक्त कामयाब मेहनत करने वालों को कामयाबी क्यों अता ना करे, क्योंकि ये वक्त मेहनत करने वालों को कामयाबी क्यों अता ना करे। उसूल है कि मेहनत कभी रायगा नहीं जाती, और वक्त किसी को थोड़ी सी कामयाबी उस वक्त तक नहीं देता जब तक कोई किसी को खुद को मेहनत में इसके हवाले ना कर दे। बस साबित हुआ कि वक्त बेवफा नहीं। और जनाबे वाला, जाते जाते रद्द दलील भी करता जाऊं कि मेरे मुखालिफ सिम से आने वाले मुकर्रिर ने कहा कि इस सेगमेंट में बताता चलूं कि आगे 2 मुकर्रिर जाएंगे और 3 मुकर्रिर रह जाएंगे। तो मैं उनको बताता चलूं कि 2 मुकर्रिर इसलिए भी जाएंगे क्योंकि वो अगर कोई
اس وقت کا صحیح درست استعمال. بہت اچھے, زبردست. رامیش, آپ کا وقت ختم ہوتا ہے وہیں, اور یہ موافقت اور مخالفت آپ نے دونوں کی سنی. میں عابد علی امنگ صاحب سے یہاں تھوڑا سا برائے گفتگو چاہوں گا کہ ہمارے بچے بہت اچھے مقررین ہوتے ہیں, بہت بہترین تیاری کے ساتھ آتے ہیں, لیکن وہ کون سا خوف ہوتا ہے, کوئی کیمرے کا, لائٹنگ کا, کہ انہیں سب کچھ یاد ہوتا ہے, لیکن وہ اٹک کیوں جاتے ہیں؟ نفسیاتی طور پر ایسا کیا ہوتا ہے؟ میں اس میں صرف اتنی گزارش کروں گا کہ میرے خیال میں اگر بچوں کی تقاریر مکمل کر لیں تو پھر ہم ریمارکس اچھے لگیں گے, ورنہ باقی کو موقع مل جائے گا. بالکل. جی نور فاطمہ, ہمارے ساتھ جو نیکسٹ ڈیبیٹر موجود ہیں ان کا تعلق ہے کراچی یونیورسٹی سے. حمایت میں ہیں محمد عباس اور مخالفت میں ہیں ہارون سلیم جن کا تعلق ہے جامعہ دارالعلوم کراچی سے. آپ دونوں تیار ہیں؟ حمایت میں ہمارے ساتھ ہیں محمد عباس کراچی یونیورسٹی سے. محمد عباس, آپ کا وقت شروع ہوا چاہتا ہے اب. پیش کردہ قرارداد وقت بے وفا ہے کہ میں بھرپور حمایت اور موافقت کرتا ہوں. پیش کردہ قرارداد میں لفظ وقت سے مراد دن اور رات کے آنے جانے کے ہیں. پیش کردہ قرارداد میں لفظ وقت سے مراد دنیا کا سورج کے گرد گھومتے ہوئے 24 گھنٹے کے دورانیے کے ہیں, جبکہ وفا سے مراد بے وفا سے مراد وفا کا نہ ہونا کے ہیں. جناب والا وقت بے وفا ہے. جس طرح کما سے نکلا ہوا تیر واپس لوٹ کر نہیں آتا, جس طرح زبان سے نکلے ہوئے الفاظ واپس لوٹ کر نہیں آتے, بالکل اسی طرح گزرا ہوا وقت واپس لوٹ کر نہیں آتا. تو پھر یہ میں کہنے پر مجبور ہوں, ہاں وقت بے وفا ہے. میں اپنے مخالف سمت میں موجود موصوف سے کہنا چاہوں گا, اگر وقت بے وفا نہیں تو آپ 2023 کے بعد 2022 لا کے دکھائیں نا. اگر وقت بے وفا نہیں تو آپ کو 2 ہی منٹ کا وقت کیوں دیا گیا مخالفت کے لیے؟ جناب والا, وقت بے وفا ہے. وقت کسی کا نہیں ہوتا. وقت گزرتا بھی ہے, اچھا بھی وقت آتا ہے, برا بھی وقت آتا ہے, نہ بتا کر آتا ہے, نہ بتا کر جاتا ہے. تو پھر مجھے ایک بات کہنے دیجئے, ہاں وقت بے وفا ہے. کشمیر جنت نظیر پر خنجر چلتا رہا, وقت نہ رکا. 1971 میں مشرقی پاکستان کو ہم سے جدا کر دیا گیا, وقت نہ رکا. کشمیر جنت نظیر میں خنجر چلتا رہا, وقت نہ رکا. فلسطین اور برما میں بھوک و پیاس سے بچے آہو بکا کرتے رہے, وقت نہ رکا. تو پھر یہ میں کہنے پر مجبور ہوں, وقت بے وفا ہے. جناب والا, کوئی تو مسیحا ادھر بھی اترے, کوئی تو مسیحا ادھر بھی دیکھے, کوئی تو چارہ گری کو اترے. افق کا چہرہ لہو میں تر ہے, زمین جنازہ بنی ہوئی ہے. جناب والا, وقت کی فطرت میں بے وفائی ہے. وقت رکتا نہیں, اور جس کا رک جاتا ہے اس کا ختم ہو جاتا ہے. شکریہ. بہت شکریہ محمد عباس. اور ہمارے پاس پہلا بزر بچے گا 2 منٹ پر, اور آپ کو اپنی ڈیبیٹ کو ریپ اپ کرنا ہوگا 30 سیکنڈز میں. ہارون سلیم ہمارے ساتھ موجود ہیں جامعہ دارالعلوم کراچی سے مخالفت میں. ہارون سلیم, آپ تیار ہیں؟ بسم اللہ. صدر علی وقار مجھ سے یہاں پر پہلے مقرر آئے اور انہوں نے کہا کہ کراچی میں ایک آواز پر پورے کراچی کو بند کرنے والے کے ساتھ جب وقت بے وفائی کرتا ہے تو اس کی آواز کمرے میں بند ہوتی ہے. تو میں نے اس سے کہوں گا کہ ان کی آواز بند نہیں ہوئی, بلکہ ضمنی انتخابات اور بلدیاتی انتخابات میں اس کی ایک آواز پر 15% ٹرن آؤٹ کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ وقت بے وفا نہیں با وفا ہے. صدر علی وقار, زیر بحث قرارداد میں 2 الفاظ قابل غور ہے, ایک وقت اور دوسرا بے وفا. وقت سے مراد دور, عصر اور زمانے کے ہیں, اور بے وفا سے مراد جفا کرنے والا اور ساتھ نہ دینے والا. تو صدر علی وقار اس قرارداد کے مفہوم کلی یہ طے پایا کہ وقت بے وفا ہے, اور جو بھی اس کے جو وقت بے وفا ہے اور جو اس کے ساتھ وقت بے وفا ہے اور یہ صلہ نہیں دیتا اور ذلیل و خوار کر کے رکھ دیتا ہے, کیونکہ یہ حقیقت کے بالکل برعکس ہے. لہٰذا میں اس کی بھرپور مخالفت کرتا ہوں. صدر علی وقار, اگر وقت کو قرارداد کو سیاسی اعتبار سے دیکھا جائے, تاریخی پس منظر میں دیکھا جائے تو 6 اپریل 1453 عیسوی کو بازنطینی سلطنت کے خلاف علم جہاد بلند کرنے والا سلطان محمد ثانی کے ساتھ جب وقت وفا کرتا ہے تو قسطنطنیہ کے ساحلوں کی ریت پر کشتیاں چلا کر 29 مئی 1453 کو اس عظیم شہر کو فتح کرتا ہے, جس کو فتح کرنے کی چاہت ہر مسلم سپہ سالار کے سینے میں موجود تھی. تو یہ ثابت ہوا کہ وقت با وفا ہے, کیونکہ یہی وقت تھا جس نے سلطان محمد ثانی کو سلطان محمد فاتح بنا دیا.
सदर अली वकार, अगर वक्त को माशरती एतबार से देखा जाए तो 1955 में मार्टिन लूथर किंग सियाफामों के हुकूक के लिए आवाज़ उठाता है और फिर इन सियाफामों की तहरीक के साथ वक्त वफा करता है। तो फिर वक्त ने दुनिया ने ये देखा कि 4 नवंबर 2008 को एक सियाफाम शख्स बारक हुसैन ओबामा सुपर पावर अमेरिका का सदर बन जाता है और वक्त एक सियाफाम को बरसे इख्तियार लाकर ये साबित करता है कि वक्त बेवफा नहीं बावफा है। सदर अली वकार, वक्त तो अगर हालात हाजिर के एतबार से देखा जाए तो मुसलसल तनकीद का निशाना बनने वाला बाबर आजम वक्त का सही इस्तेमाल करता है तो वक्त बाबर आजम की कदर करता है और वह बाबर आजम को बेताज क्रिकेट की दुनिया का बेताज बादशाह बना देते हैं और 23 मार्च 2023 को हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से सितारा इम्तियाज का हकदार करार पाता है। तो साबित हुआ कि वक्त बेवफा नहीं, वक्त बावफा है। जनाब वाला, मेरे मुखालिफिन के कौलो फेल में तजाद है। एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि वक्त बेवफा है, जबकि दूसरी तरफ यही चैनल के मुकर्रर कर वक्त में आकर अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं। तो अगर वक्त बेवफा होता तो आज यहाँ पर खड़े होकर ये एक लफ्ज भी ना बोल सकते। लिहाजा साबित हुआ कि वक्त बेवफा नहीं बावफा है, करारदाद मुस्तरद होती है। बहुत खूब जी, बहुत खूब, बहुत अच्छे। और आपका वक्त ख़त्म हुआ। अब हमारे आज 4 मुकर्रिरीन ही थे, नूर फातिमा यहाँ हैं, एक और मुकर्रिर हैं। हमारे रोजाना 5 मुकर्रिर होते हैं और वो मुआफ़क़त में बात करेंगे। जी बिल्कुल, ठीक, उनका नाम बताएं हमें। हमारे साथ जो इस कंपटीशन के लास्ट पार्टिसिपेंट हैं उनका ताल्लुक है तालीमुल कुरान से और आपका नाम है सैफुल्लाह समो। सैफुल्लाह, आप तैयार हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाह। सदर अली वकार, मुझसे पहले एक मुकर्रर आए, वो कहने लगे कि वक्त उसके साथ वफादार है जो वक्त के साथ मेहनत करता है। और फिर हमने मेहनत करने वाले को देखा कि उसकी मेहनत करने वाले के साथ वक्त ने बेवफाई की और लकीवन की इमारत में हमने उसकी लाश लटकती देखी। सदर अली वकार, पेश करदा करारदाद के वक्त बेवफा है। करारदाद में मौजूद पहला अहम लफ्ज़ वक्त, जिससे मुराद ज़माना या लम्हा। करारदाद में मौजूद दूसरा अहम लफ्ज़ बेवफा, जिससे मुराद के वादा न पूरा करने वाला। करारदाद में मौजूद लफ्ज़ है दौरे हाजिर की अक्कासी करता है। सदर अली वकार, वक्त हमेशा से ही बेवफा रहा है कि वक्त ने 1947 में पाकिस्तान को आज़ाद करवाने वाले कायद 1948 में वक्त की बेवफाई की भेंट चढ़कर दूसरी एम्बुलेंस को तरसते रहे। सदर अली वकार, वक्त बेवफा है। आइए बात करते हैं सियासी एतबार से कि वक्त ने वादा किया कि हम महंगाई कम और आवाम को खुशहाली बख्शेंगे, मगर फिर वक्त ने बेवफाई की और आवाम के नोटों का तकद्दुस IMF के रूबरू पामाल होता रहा। वक्त ने बेवफाई की और बेवफाई करने वाला बेवफाई की और करारदाद मंजूर होती है। सदर अली वकार, आइए इस करारदाद को हम तालीमी एतबार से देखते हैं कि वक्त ने वादा किया कि हम तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाएंगे, मगर फिर वक्त ने बेवफाई की और तालीम को और आला तरीन डिग्रियां नाअहल लोगों को बेच डाली। वक्त ने वादा किया कि अपनी कौमी ज़बान उर्दू को फ़रोग देंगे, मगर फिर बेवफाई की और इस्लामाबाद में उर्दू की कांपे टांग जाती हैं। सदर अली वकार, वक्त ने एक आज़ादी का ख्वाब दिखाया और फिर बेवफाई की। इस ख्वाब की ताबीर एक ना ख़त्म होने वाले भयानक दौर में तब्दील होती चली गई कि वक्त ने वादा किया कि हम आज़ाद होंगे और फिर बेवफाई की। हमें वडेरों और जागीरदारों के हाथों इंतहाई सस्ते दामों फरोख्त कर दिया गया कि वक्त ने हर दौर में हर नस्ल से गद्दारी की है, कि वक्त ने बेवफाई की और फिर वो बाप जो अपने बच्चे को चलना सिखाता है, आज उसकी औलाद उसको उंगली दिखाकर अपनी बात मनवाने पर मजबूर कर देती है। करारदाद मंजूर होती है। वक्त ने वादा किया कि हम बिनते हव्वा की इज्जत की हिफाजत करेंगे, मगर फिर हमने देखा कि अशराफिया के महल सराओं में मेडिकल कॉलेज की तालबा को उसकी हुर्मत पर जूते चाटने पर वक्त ने मजबूर कर दिया। कि सदर अली वकार, वक्त ने वादा किया कि हम बिनते हव्वा की इज्जत की हिफाजत करेंगे। हमने देखा कि हम बहन की आवाज पर लब्बैक कहने की बजाय अपनी बहन को अगियार के हवाले कर देते हैं। सदर अली वकार, वक्त तो बेवफा है, लिहाजा सच्चाई का साथ देते हुए इस करारदाद को मंजूर करें। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सैफुल्लाह समो। बहुत खूब। नूर फातिमा, 5 मुकर्रिरीन हमारे मुकम्मल हुए और माशाल्लाह आज अच्छा बोला मुकर्रिरीन ने। और आज हमारा ये दूसरा राउंड था तकरीर का। कुल 7 राउंड हमारे होंगे ज़ोरे कलाम में और हर राउंड से 2 खुशनसीब बच्चे क्वालिफाई करेंगे क्वार्टर फाइनल के लिए। तो हम चलते हैं आबिद अली उमंग साहब की तरफ। मसरूफ़ अमल हैं और इनकी कलम की जुम्बिश जो है लोगों की दिलों को, धड़कनों को कम और ज़्यादा करती है। और अब मैं चाहूंगा कि आप रिजल्ट बताने से पहले वो एक बात बता दें जो हम वाज़ा करना चाहते थे कि बच्चे किस शिकार हो जाते हैं, किस चीज का, वो अपने जवाबात में बता दीजिए। कुछ भी नहीं, देखिए मैं एक बात बताऊं आपको, बच्चे छोटे हैं। हमारे पास हमारी बदनसीबी यह है कि हमारे
40 سے زائد چینلز ہمارے پاس موجود ہیں اور ہم صبح دوپہر شام جو ہے وہ صرف یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان میں برائی کتنی ہے, خرابی کتنی ہے, اور ہم نیگیٹیوٹی پروموٹ کرتے ہیں. اچھا, اب جب پازیٹیوٹی پروموٹ نہیں ہوتی, بچوں کو رمضان میں موقع ملتا ہے, یہ پورے سال اس ٹی وی اسکرین کا سامنا نہیں کر پاتے. آپ اگر ہر چینل کے اوپر آپ فیوچر لیڈرز تیار کر رہے ہیں, اگر آپ ڈیبیٹ کا ایک سیگمنٹ جو ہے وہ ہر مارننگ شو کا حصہ بنا دیں ہفتے میں ایک مرتبہ, تو یہ بچے کیمرہ دیکھتے رہیں گے اور پھر اس کے بعد ان میں سے ہی لوگوں نے پارلیمنٹ جانا ہے اور آگے جانا ہے. کیمرے کا ایک خوف ہوتا ہے بچوں کا, اور کوئی بات نہیں ہے. بیٹا ایک بہت مناسب سی بات تھی, ایک چھوٹی سی بات, میں ایسی بس سوچ رہا تھا جب پہلے مقرر آئے حذیفہ, آپ نے گفتگو کی تھی, کیا تبدیلی کو ہم بے وفائی کہہ سکتے ہیں؟ ایسے ہی میرے ذہن میں ہے, کیونکہ آپ نے بیان کرتے ہوئے کہا تھا کہ وقت کا تبدیل ہونا, تو کیا وقت کا تبدیل ہونا بے وفائی ہے؟ اچھا, آپ کی جو ایگزامپل تھی وہ بہت ساروں کے لیے تھیں. جب آپ نے گفتگو کی تو آپ نے کہا کہ ہٹلر کے ساتھ بے وفائی کی. جس وقت ہٹلر کے ساتھ بے وفائی کر رہا تھا اس وقت کوئی برلن میں داخل ہو رہا تھا, وقت اس کے ساتھ وفا کر رہا تھا. تو کیا ہم صرف ہٹلر کی جانب سے دیکھیں گے ہٹلر کے لیے بے وفا ہے, یا ہم وقت کو ایک جو ہے وہ ایک ایسے ذریعے کے طور پر دیکھیں گے جو دونوں جانب سے جو ہے وہ اپنا عمل برابر سے کرتا ہے؟ اچھا, اسی طرح میرا خیال ہے, آج میں سچ یہ عرض کروں کہ میرا خیال تھا کہ بچوں کی کانٹینٹ بہتر تھا اور ڈیلیوری جو ہے وہ اتنی مضبوط نہیں تھی. بہت سارے بچے جن سے ہمیں بہت اچھی امید تھی وہ کنفیوز نظر آئے, قرارداد کو بیان کرنے میں کنفیوز نظر آئے. ابتدا میں اس کے بیان کرنے کے اندر وہ جو 1 منٹ لیتے تھے اس کی وہ تیاری نہیں ہوتی تھی, جس کی وجہ سے مجھے محسوس ہوا کہ جب تک وہ اپنے کانفیڈنس کی طرف بڑھتے تھے تو وقت ضائع ہو جاتا تھا. لیکن بہرحال ایک چھوٹی سی چیز, ایک بچے نے کہا, میرا بیٹا 24 گھنٹے سورج کے گرد گھومنے والا جو زمین گھومتی ہے اس سے دن اور رات نہیں بنتے. سورج کے گرد زمین گھومتی ہے تو ریوالو کرتی ہے, اس سے 365 دن بنتے ہیں, اور زمین اپنے ایکسس پر جب گھومتی ہے روٹیٹ کرتی ہے تو اس سے 24 گھنٹے بنتے ہیں. تو سورج کے گرد گھومنے سے سال بنتا ہے اور زمین کے اپنے ایکسس پر گھومنے سے 24 گھنٹے بنتے ہیں. چونکہ یہ ریکارڈ پر چیزیں جاتی ہیں اس لیے میں نے کہا میں کہتا چلوں. میرا بیٹا, آپ نے آخر میں تقریر کری, مجھے اچھا لگا, مباحثے کا ایک اچھا انداز تھا, آپ نے بہت لائٹلی میں اس کو شروع کیا, اچھی آپ کی ڈیلیوری تھی. میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا آپ کی اور انرجی بڑھے گی تو اس کو اور اچھی طرح آپ پیش کر سکتے ہیں. بیچ میں جب آپ کنیکٹ کرنے لگتے تھے تو اس جملے کے اندر آپ کنفیوز ہوتے تھے, لیکن وہ چونکہ نیچرل انداز ہے لہٰذا اچھا لگا. بیسٹ آف لک. ہمارے پاس سر 2 بچے جو ہیں وہ آگے جا رہے ہیں, ٹائی کر رہے ہیں. ہمارے پاس جی ہاں اپروکسیمیٹلی 18 نمبر ہیں دونوں بچوں کے, اور جو سیکنڈ پوزیشن پر ہے وہ بچہ 17 نمبر پر ہے. میں سیکنڈ پوزیشن اناؤنس کر دیتا ہوں. میرے پاس ہارون سلیم آپ جو ہے وہ 17 نمبر کے ساتھ سیکنڈ پوزیشن پر رہے, اور مجھے خوشی ہے, میں نے آپ کو شاید پہلی دفعہ سنا, دارالعلوم کراچی سے بہت کم بچے آتے ہیں. ہم نے جامعۃ الرشید سے تو دیکھا, جامعۃ الانوار سے آتے رہے, بلدیہ ٹاؤن سے میں نے صفا سے دیکھا, دارالعلوم کراچی سے کم بچے آتے ہیں, لیکن آپ ایک اچھی انٹری ہیں اور اچھی طرح آپ نے ابتدا میں, چونکہ آپ لوگ ڈیبیٹ کے عادی نہیں ہوتے, آپ ڈیکلیمیشن اور اسپیچ کے بادشاہ ہوتے ہیں, لہٰذا ابتدا میں آپ تھوڑا سا کنفیوز رہے اور اس ڈیلیوری کی وجہ سے تھوڑا سا 1 نمبر آپ نے مس کیا, لیکن بیسٹ آف لک فار یور نیکسٹ ٹائم. ہمارے پاس 2 بچے. سلیم آپ کو, آپ آگے جا رہے ہیں؟ نہیں, آگے نہیں جا رہے ہیں, یہ سیکنڈ پوزیشن پر ہیں کیونکہ 2 بچے فرسٹ ہیں آج. تو فرسٹ سے مراد یہ کہ دونوں بچے جو کوالیفائی کر رہے ہیں 18 مارکس لے کر, ان دونوں بچوں میں سے میں ایک جملہ کہتا چلوں. ایک ہوتا ہے نا کہ آپ بہت اچھی بال کرتے ہیں اور وکٹ لے لیتے ہیں, تو اس میں بالر کا کمال ہوتا ہے. اور اگر آپ کی لوز بال کے اوپر بیٹسمین غلط شاٹ کھیلے تو اس میں بیٹسمین کی غلطی ہوتی ہے. آج اگر 2 لوگ کوالیفائی کر کے جا رہے ہیں تو اس میں میرے خیال میں باقی 3 کا زیادہ کریڈٹ ہے کہ انہوں نے اتنا اچھا پرفارم نہیں کیا. اس لیے 2 بچے خدا کے واسطے آج کے بعد اپنی ڈیلیوری بہت اچھی پیش کرنا. دوسرے بچوں کی کئی ویکنس کی وجہ سے آپ نے کوالیفائی کیا ہے, جو بھی کر رہا ہے کوالیفائی, لیکن بہرحال میری امید بہت زیادہ تھی, پوری نہیں ہوئی, ہو سکتا ہے انشاءاللہ آئندہ ضرور پوری ہوگی. رامیش اینڈ سیف اللہ سمو دونوں 18 مارکس لے کر جو ہے
حالانکہ مطلب میں اگر دیکھوں تو اس میں اگر ان دونوں کی جانب سے ڈیلیوری کی پرابلم نہیں ہوتی اور تھوڑا سا جو ہے وہ ہارون سلیم ذرا سا ابتدائی 1 منٹ کو اچھی طرح سنبھال لیتے تو میرے خیال میں شاید آپ دونوں میں سے کسی ایک کو ریپلیس کرتے رہیں گے. بیسٹ آف لک فار نیکسٹ ٹائم. بہت مبارک ہو رامش شیخ اور سمو آپ کو, آپ ہمارے ساتھ نیکسٹ راؤنڈ میں جا رہے ہیں. ہمارے ساتھ جو آج ہمیں جا رہے ہیں, ایک بات میں یہاں اور وضاحت کرتا چلوں عابد علی امنگ صاحب آپ کی اجازت سے, جی کہ یہاں سے رخصت ہونے والے بچے مایوس نہ ہوں. کیریئر باقی ہے, ابھی بہت چلنا ہے اور منزل تک پہنچنا ہے. اور ہم 7 راؤنڈز گزر جانے کے بعد ان مقررین کے لیے جو آگے نہیں جا سکے ایک اور خوشخبری, ایک اور چانس بھی ہے کہ 2 وائلڈ کارڈ کے ذریعے کوارٹر فائنل میں بچے ہمارے ساتھ دوبارہ آئیں گے. اچھا ماشاءاللہ, 2 بچے وائلڈ کارڈ سے کوارٹر فائنل میں دوبارہ آنے کا بھی چانس ہے. کوئی بھی خوش نصیب ہو سکتا ہے, تو وہ کوئی بھی خوش نصیب ہو سکتا ہے. تو وہ یہ نہ سوچے, ایک جوری بیٹھی ہوئی ہے اور آپ کی تمام تقاریر سنی جا رہی ہیں, ان کی ریکارڈنگ بھی انہیں ججز کو دکھائی جائے گی اور ان کے فیصلے کے مطابق کوئی بھی 2 بچے آ جائیں گے دوبارہ. تو آج ہمارے انعامات جو جائیں گے, میں چاہوں گا جو 3 لوگ رخصت ہو رہے ہیں, نور تھوڑا سا ہمیں زحمت کرنی پڑے گی دونوں کو. تھاراز ہمارے ملبوسات کے اسپانسر بھی ہیں اور یہ بچوں کے تحائف جو جا رہے ہیں تھاراز کے, اور تھاراز کے علاوہ حالہ دواخانہ گل چینی خالص جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ یہ مشروب ضرور پئیں اور آئیں. جو پلیز حذیفہ منصور آپ آئیے اور اس طرف آ جائیں, اس طرف آ جائیں. فیس بک کی تصویر ہے. ساتھ ہی محمد عباس کراچی یونیورسٹی سے آپ کے ساتھ ہماری طرف سے تو نیک تمنائیں جا رہی ہیں. تھاراز کا گفٹ, تھاراز کی طرف سے گفٹ گل چینی اور تھاراز ہمارے جو ہے تعاون کیا ہے انہوں نے تحائف میں. تھاراز ہمارے ملبوسات کے ہیں اور یہ خالص جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ حالانکہ خاص سوغات ہے. پیجیے اور رمضان میں خوب انرجی حاصل کیجیے. اس کے ساتھ ساتھ ہارون سلیم آپ کے ساتھ ہماری طرف سے تو جا رہی ہیں نیک تمنائیں, تھاراز کی طرف سے جا رہا ہے گفٹ ہیمپر اور گل چینی کی طرف سے جا رہا ہے یہ خالص جڑی بوٹیوں سے تیار کیا ہوا شربت. جی بہت مبارک ہو آپ کو. بہت شکریہ. جی محترم عابد علی امنگ صاحب, آپ کی طرف آتے ہیں. کیا رائے ہے, 2 راؤنڈز ہو چکے ہیں, اب اختتام کی طرف جائیں گے تو میرا خیال ہے چونکہ ہمارے شہر کراچی ڈیبیٹ کی شناخت ہوا کرتا تھا لیکن ڈیبیٹ بھی کم ہوتی جا رہی ہے. ڈیکلیمیشن اور اسپیچ کا رجحان بڑھ رہا ہے, اس لیے بچوں کو ڈیبیٹ میں مشکل ہوئی. بالکل میرا خیال تھا بہت ڈائمنشنز کھل سکتی تھی, وقت کو ڈسکرائب مزید کیا جا سکتا تھا, لیکن یہ کہ وقت کو دور کے اعتبار سے بھی پیش کر سکتے تھے, مخصوص دور کے اعتبار سے بھی پیش کر سکتے تھے. باؤنڈری اگر طے کر لیتے تو پھر بہتر ہوتا. اور بہت شکریہ عابد علی امنگ صاحب. اور وہی میں بات کہوں گا کہ وقت بے وفا ہے, نہ جانے کب بے وفائی کر جائے اور چلتے چلتے ہمیں رکنا پڑے وقفے کے لیے. تو وقت بے وفا ہے آج کی قرارداد. چلتے ہیں چھوٹے سے بریک پر اور پھر ملیں گے پرسوں زور کلام میں عابد علی امنگ صاحب سے اور نئے مقررین کے ساتھ. شکریہ. رمضان